بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ خیابان اتحاد پر نوجوان پر تشدد کرنے والا سلمان فاروقی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بتانا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کا۔ سلمان فاروقی نے گزشتہ روز نوجوان کو گارڈز کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے۔ نذیر بتائے گا اس بارے میں؟ دیکھیں، ڈیفنس فیز 6 اتحاد کمرشل پر گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر موٹر سائیکل سوار نوجوان کو سلمان فاروقی نامی شخص کی، جیسے جو بایونک فلمز کا سی ای او بتایا جا رہا ہے، اس کی جانب سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے سیکیورٹی گارڈ جو مسلح تھا، ان دونوں نے مل کر نہ صرف اس کو مارا بلکہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے، اور ایک جو گاڑی جو اس کے اپنے دفتر کے نیچے کھڑی ہوتی ہے، وہاں پر گاڑی کے اندر بٹھا کر بھی اس کو مغلظات بکی گئی۔ اس کی ساتھ جو خواتین تھی، ان کے سامنے اس کو تھپڑ مارے گئے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، اس کی بے عزتی کی گئی اور بدترین تشدد کیا گیا، جس سے وہ لہو لہان ہو گیا۔ لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی، جس کے بعد وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے ایڈیشنل جی کراچی کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا۔ اس کے گھر پر اور دفتر پر چھاپے مارے گئے۔ اس کے 2 ملازمین کو حراست میں لے کے گزری تھانے منتقل کیا۔ جس گاڑی میں اس نے نوجوان کو بٹھا کر تشدد کیا تھا، اس گاڑی کو بھی پولیس نے تحویل میں لے کر گزری تھانے منتقل کیا۔ اب سے کچھ دیر قبل ڈی ایچ اے کے علاقے میں چھاپا مار کر مرکزی ملزم سلمان فاروقی کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اثر رضا کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، کیونکہ کل رات سے ہی وہ چھپا ہوا تھا، نہ وہ اپنے دفتر جا رہا تھا، نہ اپنے گھر گیا تھا، اور ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی لاسٹ لوکیشن لی گئی اور ہیومن انٹیلیجنس کی بنیادوں پر اس کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا، جہاں اب اس وقت اس کو لاک اپ میں رکھا گیا ہے۔ اور ملزم سے اب جو تفتیشی پولیس ہے وہ اس سے مزید بیان لے گی کہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا، کیوں اس نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور یہ بڑا ہائی پروفائل کیس اچانک سے بن گیا تھا، کیونکہ جو سوشل میڈیا پر جس طریقے سے اور میڈیا پر جب یہ چلا تھا، لوگوں میں شدید غم و غصہ، اور اس شخص کے خلاف کافی ایسے پوسٹیں آ رہی تھی جس پر پولیس کو یہ کارروائی کرنا پڑی، اور پولیس کو بہت زیادہ اس کے اوپر پریشر، جو بالا افسران تھے اور وزیر داخلہ سندھ ان کی جانب سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ اس کو کسی بھی صورت میں گرفتار کیا جائے۔ اس شخص کی جانب سے ضمانت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب ضمانت سے پہلے ہی یہ پولیس کا تو گرفتار ہو چکا ہے، اور اب اس پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، کن دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے؟ دیکھیں، ایف آئی آر میں جان سے مارنے کی دھمکی، عزت، ایک حدہ کی عزت اور بلوا کرنا، تشدد کرنا اور دیگر دفعات کے تحت اس کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور پولیس کی جانب سے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے ہی اس ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی تھی، جس کے بعد پولیس نے پھر جو اس کے ساتھی ملازمین تھے ان کی گرفتاریاں، ان کو حراست میں لینا شروع کیا۔ اس کے بعد بھی یہ شخص سامنے نہیں آیا، تو پولیس کنٹینیو اس کی لاسٹ لوکیشن لینے میں لگی ہوئی تھی کہ جب یہ یہاں سے نکلا تھا تو کن جگہوں سے ہوتا کہاں گیا تھا۔ تو پولیس کو اس میں جیسے ہی کامیابی حاصل ہوئی تو یہ ڈی ایچ اے میں ایک جگہ پر چھپا ہوا تھا، جہاں سے اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کے بعد تھانے منتقل کیا، جہاں اس کو سیدھا لاک اپ میں لے جایا گیا۔ اس وقت یہ لاک اپ میں موجود ہے، اور جو شعبہ تفتیش پولیس ہے اب وہ اس کو کل عدالت میں پیش کرے گی اور مزید ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کیس میں ایک اور شخص کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس نے اس نوجوان پر تشدد کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں تاحال نہ نام پتہ چل سکے نہ اس کی اور کوئی معلومات ہو سکی ہیں، لیکن چونکہ یہ مرکزی ملزم تھا جس کی گاڑی سے موٹر سائیکل معمولی سی ٹکرائی تھی، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں جو خواتین، جو ہم نے سیلون میں بھی جا کر جب معلومات حاصل کی تو وہاں کا سیکیورٹی گارڈ تو اس کا کہنا تھا کہ یہ دونوں اس کی بہنیں تھی، اپنی بہنوں کو موٹر سائیکل پر پک اینڈ ڈراپ ڈیلی کرتا تھا۔ رنچھوڑ لائن کا ہی رہائشی ہے نوجوان، اور جب یہ کل روزانہ کی طرح اپنی بہنوں کو لے کر جا رہا تھا تو اسی دوران یہ بھی اپنے دفتر سے نکل رہا تھا۔ ان دونوں کے جو دفتر اور سیلون ہے اس میں صرف 100 میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی کہ آمنے سامنے دفتر اور سیلون ہے، اور وہ دفتر سے نکل رہا تھا اور یہ سیلون سے اپنی بہنوں کو لے کر جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک یہ معمولی ٹکراؤ ہوا جس پر جو وہاں پر راہگیر تھا، جو ایک موبائل کمپنی میں سیلز مینیجر ہے، اس کا یہ کہنا ہے، جس نے اس کی ایف آئی آر درج کرائی ہے، اس کا کہنا ہے کہ معمولی سا حادثہ تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اس نے پھر گزری تھانے میں اپنی مدیت میں درج کرایا، چونکہ وہ عینی شاہد بھی تھا اور اس نے مقدمہ بھی درج کروایا، تو اس کے بعد اب باقاعدہ اس پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، نذیر ساتھ رہے گا، ہمیں آگاہ کر رہے تھے نذیر۔ یاد رہے گزشتہ روز کراچی ڈیفنس فیز 6 میں باز شخص کے نوجوان پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں لڑکی معافی مانگتی رہی، بھرے مجمع میں التجا کرتی رہی، لیکن سلمان فاروقی نامی یہ شخص
اس نے ایک نہ سنی، خاتون کے سامنے لڑکے کو گالیاں دی اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملزم موبائل فون بند کر کے فرار ہو گیا تھا۔ تاہم اس کے دفتر کے باہر نفری تعینات کر دی گئی تھی اور آپ کو بتائیں کہ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حوالات میں اس کی تصویر ہے۔ اب خیابان اتحاد پر نوجوان پر تشدد کرنے والا یہ سلمان فاروقی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے بتایا ہے کہ واقعے میں ملوث مرکزی ملزم سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر بتائیں کہ اب پولیس سے کیا بتانا ہے، کہاں سے اسے گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پولیس نے یہی بتایا کہ یہ اپنے گھر اور دفتر سے پر تو موجود نہیں رہا، لیکن یہ اپنے کسی جاننے والے کا یہ چھپا ہوا تھا اور پولیس نے باقاعدہ مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کی تھی کہ یہ اس کی گاڑی آخر کس جانب گئی تھی۔ جو اپنی اس کی لگژری کار تھی اسی میں فرار ہوا تھا، تو پولیس کو وہ گاڑی اس کے گھر پر بھی نہیں ملی تھی، چونکہ جس گاڑی کے اندر اس نے اس کو بٹھایا تھا نوجوان کو، وہ بھی اس کیس پراپرٹی کے طور پر تھانے منتقل کی گئی ہے۔ تو اسی طرح پولیس کی جانب سے اب اس پر باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے کچھ دیر میں، جس میں وہ اس تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ اس کو کس جگہ سے کیسے گرفتار کیا گیا، کتنے ایفرٹس اس کے اندر لگے، کیوں اس شخص نے ان خواتین کے گڑ گڑانے پیر پکڑنے کے باوجود اس شخص کو معاف نہیں کیا، آخر اس کی گاڑی کا کتنا نقصان ہوا تھا جس پر اس نے اس حد تک انسانیت سوز عمل کیا، جس پر نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر اس کی گرفتاری کے لیے پوسٹیں کی گئی اور کہا گیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اس کے لیے یہ کیس ایک چیلنج بن گیا تھا، جس کے بعد اب پولیس اس میں کامیاب ہو چکی ہے اور اب آگے دیکھنا یہ کہ پولیس کیسے اس کو سزا دلواتی ہے۔ جی اچھا نذیر، یہ متاثرہ فیملی یا نوجوان کا پولیس سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کیونکہ یہ تو مقدمہ عینی شاہد نے درج کروایا تھا؟ دیکھیں، اس پر چونکہ پولیس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے گھر کا پتہ بھی لگایا۔ یہ ان کا جو گھر ہے وہ رنچھوڑ لائن میں جب ہماری ٹیم پہنچی اے آر وائی کی تو پتہ چلا یہ وہاں پر تالا لگا کر وہاں سے بھی چلے گئے، لیکن اس وقت جو ان کی لوکیشن ہے وہ لائنز ایریا میں ہے اور لائنز ایریا میں یہ اپنے رشتہ داروں کے آئے۔ یہ اس قدر گھبرا گئے تھے، اس قدر دباؤ میں آ گئے تھے گزشتہ رات واقعے کے بعد کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے انکار کیا اور ان کو یہی لگتا تھا کہ وہ شخص ان کی شاید جان لے لے یا ان کے ساتھ ایسا کچھ کر دے، کیونکہ وہ مسلسل اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا اور کراچی میں جس طرح ایک عام شخص کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا اس وقت اس شخص نے وہ کچھ کیا اور خواتین جو معافی تلافی کر رہی تھی تو کسی طرح جب ان کی جان چھوٹی تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے نمبر آف کیا اور وہ اپنے پہلے گھر رنچھوڑ لائن گئے اور پھر وہاں سے وہ پوری فیملی اس قدر ڈری اور وہ سہمی ہوئی فیملی کہ وہ رنچھوڑ لائن سے وہ لائن ایریا چلے گئے جہاں اپنے رشتہ داروں کے آئے اور پولیس کی ایک ٹیم ان کے گھر رنچھوڑ لائن پر گئی، دوسری ٹیم بخاری کمرشل اور اتحاد کمرشل میں وہاں پر انہوں نے چھاپے مارے اور تیسری جو ٹیم تھی جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کارروائی کر رہی تھی۔ اس پورے کیس کو ڈی آئی جی ساؤتھ اثر رضا کی جانب سے لیڈ کیا جا رہا تھا اور پولیس کی ہدایات یہ دی جا رہی تھی کہ کسی بھی صورت اس کو گرفتار کرنا ہے تاکہ اس کے بعد مزید جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ کیس یہ شاید اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اس سوشل میڈیا پر اس لیے اس کیس کو زیادہ ہائپ ملی کہ اس کے اندر جس طرح خواتین گڑ گڑا رہی ہیں، دونوں خواتین ہاتھ جوڑ رہی ہیں، پیر پکڑ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہماری مدد کرے، انکل معاف کر دو۔ لیکن انکل اس ٹائم پہ جس زام میں تھے، طاقت اور دولت کے نشے میں، ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی تھا، تو انکل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار اسی جو طاقت کے نشے نے ان کو لاک میں پہنچا دیے۔ اب پولیس کا یہ دیکھنا ہے کہ پروسیکیوشن، ایویڈنس اور ان تمام بنیادوں پر پولیس کس طرح اس کو سزا دلوا پاتی ہے۔ جی اچھا نذیر، یہ بتائیے گا اگر متاثرہ فیملی رابطے میں آتی ہے تو نیا مقدمہ درج ہوگا یا اسی میں نئی دفعات شامل کی جائیں گی؟ دیکھیں، پولیس کسی بھی کیس کا ایک ہی مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن اگر متاثرہ فیملی سامنے آتی ہے تو جو شعبہ تفتیش ہے اس میں اس کو وکٹم کے طور پر سامنے عدالت میں پیش کر سکتی ہے۔ اس کا بیان انتہائی اہم ہوگا اور جب جو اس کے اندر وکٹم ہے جب وہ جج کے سامنے اپنا بیان دے گا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، اس نے مجھے اس طریقے سے مجھ پر تشدد کیا، پھر اس کی بہنیں بھی گواہی دیں گی اور ایک آلریڈی جو جینوئن اس کے اندر عینی شاہد موجود ہے جس نے ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے مقدمہ درج کروایا ہے، تو یقینی طور پر اس کو سزا کسی صورت میں یہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ تو اگر پولیس کنونس کر لیتی ہے اس شہری کو کہ وہ سامنے آئے اور گواہی دے اور پولیس عدالت میں اپنا بیان دے تو یقینی طور پر اس کیس میں اس ملزم کو سزا ملنے کا امکان ہے۔ جی
ٹھیک ہے، نذیر ساتھ ہی رہے گا. نذیر آگاہ کریں ہیں گزری پولیس نے ڈیفنس خیابان اتحاد کمرشل پر موٹر سائیکل سوار نوجوان پر تشدد کرنے والے ملزم سلمان فاروقی کے 2 ملازمین کو بھی حراست میں لے لیا اور انہیں بھی اب حراست میں لے لیا گیا ہے. اسی پہ بات کریں گے. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سلمان فاروقی کی جو گرفتاری ہے کس طریقے سے عمل میں لائی، کیسے عمل میں لائی گئی؟ جی، جیسے کہ آپ کو بالکل اندازہ ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ میڈیا پہ کافی وائرل ہوا تھا، تو پولیس نے جیسے ہی اس کا نوٹس لیا تو اس کی جو تمام فوٹیجز تھیں ان کو باریک بینی کے ساتھ ان کا جائزہ لیا گیا. اس کی بیسس کے اوپر جو ہے جو مرکزی ملزم ہے اس کی بھی جو آئیڈینٹیفیکیشن عمل میں لائی گئی، اور اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ آدمی جو ہے کہاں پر رہتا ہے اور کہاں کام کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ ٹیمیں بنائی گئی پولیس کی. اور پولیس نے پہلے تو جو ہے وہ اس کا جو متاثرہ شہری تھا اس کو ٹریس کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی ہی مدیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور پولیس نے اگلے 3 گھنٹوں کے اندر اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے. تو اسد صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ متاثرہ فیملی سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے، اور اب جو مقدمہ درج ہوگا ان میں وہ دفاع شامل کی جائیں گی جو ان کے ساتھ ہوا ہے؟ جی بالکل، ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ ہے کہ ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا گیا یا پھر تشدد کیا گیا یا ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے ساتھ حتی کمیز سلوک کیا گیا، ان تمام دفعات کے تحت ان کے خلاف جو ہے مثالی قانونی کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی. اچھا، اس سے پہلے جو اسد صاحب جو مقدمہ درج ہوا تھا یعنی شاہد کی مدعیت میں درج ہوا تھا، اب متاثر فیملی کی مدعیت میں بھی درج ہوگا مقدمہ؟ جی، بیان ہے فیملی کا، اس کو بھی اسی انکارپوریٹ کر دیا جائے گا. اچھا، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے انہوں نے کوشش بھی کی گرفتاری سے پہلے ضمانت کرانے کی، تو اب کیا ہوگا کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ جی ڈیفینیٹلی اب ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، تو ان کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے مجسٹریٹ کے ساتھ اور اس کے بعد اچھا، ایک اور چیز اسد صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو علاقہ ہے دفعہ 144 ہونے کے باوجود یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے اسلحے کی کھلی عام نمائش ہوتی ہے، لوگ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں، گارڈز بھی ساتھ لے کے گھومتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں، کیوں کارروائی نہیں کی جاتی اس کے خلاف؟ جی اس میں بالکل جو ہے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ جو متاثرہ شہری ہے اس کی اور اس مرکزی ملزم کی اس آفس کی جو پریمسز ہے اس کے نیچے ایک ٹریفک جو ہے اس کی کولیجن کے اوپر جو ہے ان کی آپس میں تکرار ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. تو جب ہمیں ایسی کوئی رپورٹ ملتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایسے غیر قانونی کام کر رہا ہے یا ڈسپلے آف ویپن کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کارروائی عمل میں لے کے آتی ہے. اور اس میں بھی ہم نے یہی کیا کہ جیسے ہی ہمیں اس چیز کا پتہ ہوا تو ہم نے فوراً اس کے خلاف کارروائی کی ہے. اچھا، ایک بار پھر آپ سے یہی سوال میں کرنا چاہوں گا، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے سگنلز پہ بڑی بڑی جو گاڑیوں کے لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھ گارڈز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بھی تلخ کلامی ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس کے خلاف کارروائی ہو گئی، اس طرح کے کئی واقعات سامنے نہیں بھی آتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ پولیس انتظار کیوں کرتی ہے اس طرح کے فوٹیج سامنے آئے پھر کارروائی کی جائے؟ خود ساختہ کیوں نہیں اقدامات اٹھائے جاتے کہ ایسے واقعات رونمائی نہ ہوں؟ جی دیکھیں، ہم ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ جو اسلحے کا بیجا استعمال ہے وہ نہ کہ صرف جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افراد کرتے ہیں یا پھر سیکورٹی گارڈز کرتے ہیں یا پرائیویٹ پرسنز کرتے ہیں. ڈیلی بیسس کے اوپر ٹریفک پولیس اور لوکل پولیس جو ہے وہ کارروائی عمل میں لے کے آتی ہے. اور یہ بھی جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی انہیں اور اس میں جو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور اس میں یہی شو ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے ایسے بیہیویئر کی اور ایسے غیر قانونی سرگرمیوں کی. اور جیسے جیسے ہمیں عوام کی مدد سے یا پھر جو متاثرین ہیں ان کی مدد سے یا پھر میڈیا کی طرف سے کوئی ایسی چیز پتہ چلتی ہے تو اس کے خلاف ہم ضروری کارروائی عمل میں لے کے آتے ہیں. سر آپ سے ایک اپنے نالج کے لیے جاننا چاہوں گے، کچھ اعداد و شمار آپ شیئر کر سکیں گے اب تک کتنے لوگوں کو دفعہ 144 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے یا عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے؟ جی یہ کافی اب ہے، ابھی 10:30 تو میرے پاس موجود نہیں ہے ابھی، تو آپ میرے ساتھ میرے آفس سے آپ ایسے جو ہے اعداد و شمار حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے DIG ساؤتھ اسد رضا صاحب. خیبان اتحاد پر نوجوان پر تشدد کرنے والا سلمان فاروقی گرفتار کر لیا گیا ہے. سلمان فاروقی نے گزشتہ روز نوجوان کو گارڈز کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا. خیبان اتحاد میں موٹر سائیکل سوار نوجوان پر تشدد کا واقعہ تھا. واقعے میں ملوث مرکز سے ملزم سلمان فاروقی گرفتار. سلمان فاروقی کو ٹیکنیکل بنیاد پر گرفتار کیا گیا، یہ کہنا ہے DIG ساؤتھ اسد رضا کا. ملزم کے دفتر اور گھر پر بھی چھاپے مارے گئے تھے.